السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور میرے پچھلے لیکچر کو اچھی طریقے سے سن کے اس کا جو ہوم ورک آپ لوگوں کو دیا تھا، جو اسائن کیا گیا تھا، وہ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ کلاس کے بعد پھر میں آپ سے وہ کلیکٹ بھی کروں گا۔ جو آن لائن کے اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ ان سے میں اس ٹائم پہ ہی کلیکٹ کروں گا کلاس کے فوراً بعد، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم لوگ اپنے نئے ٹاپک کی طرف چل رہے ہیں، دیٹ از Allah's relationship with the created world، جس کو ہیومن کائنڈ یا مین کائنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو تھیمز آف ہولی قرآن ہے وہ کوشچن نمبر 1 میں بھی آتی ہیں اور کوشچن نمبر 2 میں بھی اس سے ریلیٹڈ سوال آ جاتا ہے۔ پہلی 5 تھیمز اللہ کو ڈسکرائب کریے، دیٹ از اباؤٹ اللہ ان ہمسیلف، اور اگلی 5 جو ہے دیٹ از ڈسکرائبنگ دا Allah's relationship with the created world، یعنی کہ Allah's relationship with the human kind یا پھر مین کائنڈ، جس میں ہمارے پاس 5 سورہ ہے۔ بھائی نمبر 1 ہمارے پاس کون سی سورہ ہے؟ نمبر 1 ہمارے پاس ہے سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورہ ہے؟ بھائی سورہ فاتحہ کے بعد ہمارے پاس دوسری سورہ ہے سورہ العلق، جس میں پہلی 5 آیات ہیں جو کہ فرسٹ ریویلیشن بھی ہے ہمارے پاس۔ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے سورہ الناس، سورہ ناس جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ سورہ قرآن کی 114 سورہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے سورہ بقرہ کی آیت 21 سے 22۔ سورہ بقرہ تو 3 جگہ ہے ہمارے پاس، سورہ بقرہ آیت الکرسی کی فارم میں اللہ ان ہمسیلف میں بھی ہے، سورہ بقرہ آیت 21 سے 22 Allah's relationship with the human kind یا مین کائنڈ میں بھی ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت 30 سے 37 تک Allah's relationship with messengers میں بھی ہے۔ تو مینشن کرنا پڑے گا کہ آیات کون سی ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ آیت 21 سے 22 ہے ہمارے سلیبس کے اندر Allah's relationship with the created world میں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے سورہ زلزال، دیٹ از دا 99 سورہ آف ہولی قرآن، اور لاسٹ میں ہمارے پاس کون سی آ جاتی ہے؟ لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، بلکہ یہ ہو گئی نا 5 ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ کہیں ہم نے کوئی مس تو نہیں کی؟ بھائی ایک ہمارے پاس سورہ زلزال ہو گئی 1، پھر ہمارے پاس ہو گئی ہے سورہ بقرہ 2، پھر ہمارے پاس ہو گئی ہے سورہ ناس 3، پھر ہمارے پاس ہو گئی ہے سورہ العلق 4، اینڈ لاسٹ میں ہمارے پاس یعنی کہ جو فرسٹ ہے اگر آپ امپورٹنس آرڈر میں دیکھیں تو سورہ فاتحہ۔ ہاں جی، یہ 5 ہو گئی، مجھے ایسا لگا کہ میں نے شاید کوئی مس کر دی ہے۔ بہرحال 5 سورہ کے بارے میں ہمیں ایک تو پہلی بات تھیم اور امپورٹنس لکھنا سیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تھیم اور امپورٹنس، اس کا پیٹرن میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا، میں نے ڈسکرائب آیت الکرسی، اور میں آپ کو پھر سے ڈسکرائب کر دوں گا تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ کلیئرٹی کے ساتھ معلوم ہو کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے۔ بھئی فار ایگزامپل پیپر میں آپ کے پاس سورہ فاتحہ لکھی ہوئی آ جائے گی، سورہ فاتحہ کی عربی بھی لکھی ہوئی ہوگی، سورہ فاتحہ کی آپ کے پاس ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوئی ہوگی، سورہ فاتحہ کی عربی بھی ہے، سورہ فاتحہ کی ٹرانسلیشن بھی ہے۔ اب سوال کس طریقے سے آئے گا؟ بھئی وہ سوال آپ سے کچھ اس طریقے سے پوچھے گا، 2 مارک میں وہ کہے گا briefly describe the main theme of this passage, this will consist of 2 marks، ٹھیک ہے؟ اور وہ کہے گا بی پارٹ میں briefly explain the importance of these themes in lives of Muslims today، یہ بھی کتنے مارکس کا ہو جائے گا؟ یہ بھی 2 مارکس کا ہو جائے گا۔ تو ایسے 2 مارکس کے، اب یہ کتنے مارکس ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ لیکن ہمیں 2 پیسیجز کی پیپر کے اندر 2 پیسیجز کی تھیمز اور دونوں پیسیجز کی امپورٹنس لکھنی ہوتی ہے، تو ٹوٹل ہمارے پاس مارکس کتنے ہو جاتے ہیں؟ ٹوٹل ہمارے پاس 8 مارکس ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہو جاتے ہیں؟ 8 مارکس ہو جاتے ہیں۔ سمجھ بات؟ تو بھائی یہاں پر ہمارے پاس 2 مارک ایک تھیم کے، 2 مارک اس کی امپورٹنس کے، 2 مارک دوسری تھیم کے، 2 مارک دوسری اس کی امپورٹنس کے، تو ٹوٹل 8 مارکس کا ہمارے پاس کام ہو رہا ہوتا ہے کوشچن نمبر 1 میں، دیٹ از دا کمپلسری کوشچن، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم دوبارہ سے جان لیتے ہیں کہ بھائی اے پارٹ کے اندر جو ہمیں باتیں لکھنی ہے اس کا پیٹرن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا پیٹرن کیا ہے بھائی؟ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا، اب میں سورہ فاتحہ کی مدد سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو 5 چیزیں کرنی ہوتی ہیں ایک سورہ کی تھیم لکھتے ہوئے، اس کا اے پارٹ کرتے ہوئے۔ نمبر 1 you have to give the name and reference، آپ کہو گے this is سورہ فاتحہ the سورہ 1 of ہولی قرآن، پھر آپ نے مین تھیم بتانی ہوگی، آئیڈینٹیفائی کرنی ہوگی، تو آپ کو پتا ہے کہ پیسج نمبر 6 7 8 9 10 سارے Allah's relationship with the created world, mankind, humankind، کچھ بھی کہو سب کی تھیم سیم ہے۔ تو آپ کہو گے the main theme of this passage is Allah's relationship with the mankind یا Allah's relationship with the created world، یہ آپ کا دوسرا پوائنٹ ہوگا سوال کا۔ سمجھ نہیں بات؟ اب تیسری بات کیا کرنی ہے؟
آپ نے اس پیسج کو پڑھنا ہے اور اس میں سے مین ٹیچنگز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. فار ایگزامپل سرو ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں, آپ بھی وہاں پہ پڑھو, میں بھی یہاں پہ پڑھتا ہوں, تو ہم دونوں ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ ادھر لکھا ہوا ہے ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس دا موسٹ مرسیفل. بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ موسٹ گریشیس ہے, موسٹ مرسیفل ہے. پریز بی ٹو اللہ دا چیریشر اینڈ دا سسٹینر آف دا ورلڈ, موسٹ گریشیس, موسٹ مرسیفل, the master of the day of judgment, مالک یوم الدین. آگے کیا فرماتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ you do we worship and yours aid do we seek, یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. سو اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں صراط مستقیم یعنی کہ straight path پہ رکھ. the path of those whom you have given your grace, not those who have earned your anger, not those who went astray. یعنی کہ نہ ان کی راہ پہ چلا جو گمراہ ہو گئے, نہ ان کی راہ پہ چلا جس سے تو نے ناراضگی اختیار کی, جو تیری ناراضگی حاصل کر پائے. تو ہم نے یہاں پہ اللہ سے ایک دعا بھی مانگی اور یہاں پہ توحید کا بھی اظہار کر دیا کہ اللہ صرف تو ہی مدد کے کرنے والا ہے اور تو ہی عبادت کے قابل ہے, تو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی کہ توحید کے بھی اسپیکٹ بتا دیے. شروع میں ہم نے چیریشر, سسٹینر, موسٹ گریشیس, موسٹ مرسیفل, ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ, یعنی کہ یہاں پہ اللہ کی لارڈشپ کو بھی ڈسکرائب کر دیا ہم لوگوں نے. اگر میں اس پورے پیسج کو غور سے پڑھوں اور اس کی جو مین باتیں ہیں اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں, تو میں کیا کیا ہائی لائٹ کر سکتا ہوں؟ ذرا اپنے دوسرے والے ڈاکیومنٹ کی طرف آپ کو لے کے چلوں گا جدھر میں نے اس کو ڈیٹیل کے اندر ساری تھیمز کو, ساری ان کی ٹیچنگز کو ہائی لائٹ کیا. میں نے کہا سب سے پہلے تو یہاں پہ اللہ کی لارڈشپ کی بات ہو گئی. اللہ کی لارڈشپ کی بات کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ پریز بی ٹو اللہ the cherisher, the sustainer of the earth, the lord of the world. سمجھ نہیں بات؟ this shows that Allah is the رب. رب کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ رب وہ ہوتا ہے جو سسٹینر ہو, جو ماسٹر ہو. سمجھ نہیں بات؟ اور یہاں پہ کہا گیا کہ مالک یوم الدین, the master of the day of judgment. تو دنیا اور آخرت کا ماسٹر کون ہے؟ اللہ ہے. تو لارڈ کون ہے ہمارا؟ رب کون ہے؟ اللہ ہے. سسٹینر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سسٹینر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کہ دوسرے کو پالے, اس کو کوئی نہ پالے, تو وہ تو مالک ہو گیا. بھائی میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ایک بزنس ہے, اس کا مالک کیا ہے؟ اس کا مالک کسی سے سیلری نہیں لیتا, وہ اپنا انتظام, اپنا بزنس خود جنریٹ کرتا ہے اور وہ دوسروں کو پالتا ہے, ایک طریقے سے دوسروں کو سیلری دیتا ہے. بٹ یہ تو میں نے بہت ہی چھوٹی سی مثال دی, یعنی کہ اللہ کی خصوصیات کے آگے تو یہ بہت ادنا سی مثال ہے, بہت معمولی سی مثال ہے. اللہ وہ ہے جو ایسے کروڑوں باس کو اور کروڑوں بزنس اونر کو اور پوری کل کائنات کو پالتا ہے. سمجھ نہیں بات؟ ان کے رزق کا بندوبست کرتا ہے, ان کی زندگی کا بندوبست کرتا ہے, ان کی زندگی کا اور ان کی آخرت کا مالک ہے. تبھی ہم کہیں گے کہ اللہ لارڈ ہے, and because he is the sustainer and the master of the all the creation. He looks after everything in the heaven and on the earth. دنیا میں اور آخرت میں یعنی کہ آسمانوں پہ جو کچھ بھی ہے سب کا خالق اور مالک کون ہے؟ خدا ہے. He looks after everything and everyone. His lordship covers every being, not just humans. یہ نہیں کہ میں صرف انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ انسانوں کا خالق اور مالک اللہ ہے. بیٹا ایک پتھر کا مالک بھی اللہ ہے, ایک پتے کا مالک اور خالق بھی اللہ ہے. This shows his complete power and authority کہ ہر چیز کا کریٹر اور مالک اللہ ہے. تو بیٹا جب آپ نے یہاں پہ لارڈشپ کو ڈسکرائب کر دیا, ٹھیک ہے, تو ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن میں کہیں اور بھی اس کا ذکر آتا ہے؟ سملر پیسج ہے کیا؟ ویسے تو ہمیں تھیم لکھتے ہوئے صرف ایک بار سملر پیسج بتانا ہوتا ہے, لیکن میں یہاں پہ ہر بار سملر پیسج بتاؤں گا. بھائی میں نے کہا کہ دس از سملر ٹو سورہ انعام آیت 164, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں say shall I seek a lord other than Allah while he is the lord of all the things. ان سے پوچھو کہ کیوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب تسلیم کروں جبکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ ہی ہر چیز کا رب ہے. تو بیٹا دیکھو یہ جو سورہ فاتحہ ہے کہ praise be to Allah the Lord of the world, اور یہ جو سورہ انعام ہے, both of them stresses that Allah is the only true God of humanity and this whole creation. سمجھیں بات؟ اس whole creation, یہ جو پوری کائنات ہے جو اللہ نے کریٹ کی ہے, اس سب کا خالق اور مالک اللہ ہے. بڑی ڈیٹیل میں نے آپ کو لارڈشپ ایکسپلین کر دیا.
اب دوسرا ایسپیکٹ کیا ہائی لائٹ کیا ہوا تھا یہاں پہ؟ دوسرا ایسپیکٹ ہائی لائٹ ہوا ہوا تھا دا مرسیفل نیچر آف اللہ. بھائی کہا گیا نا کہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دا موسٹ مرسیفل اینڈ دا موسٹ گریشیس، رحمان اور رحیم. دس ہائی لائٹس Allah's mercy، معاف کرنا، رحم کرنا، کمپیشن، محبت کرنا. ہیومن بینگز کو ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ اللہ صرف تمہارا حساب کتاب لینے نہیں بیٹھا ہوا، تم سے بہت پیار بھی کرتا ہے اور تمہارے گناہوں سے بڑھ کر تم میں کمپیشن شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا مرسیفل نیچر ہے which is the second aspect of this سورہ. ٹھیک ہے، the merciful nature of اللہ. اب کیا کہیں قرآن میں کہیں اور بھی بتایا ہوا ہے اللہ کی مرسی کے بارے میں؟ بہت جگہ بتایا ہوا ہے. جیسے سورہ زمر جو کہ سورہ 39 ہے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈو ناٹ ڈسپیئر آف مرسی آف اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہونا، بیکاز انڈیڈ اللہ فارگیوز آل سنس، تم سے جو بھی گناہ ہو جائے اللہ معاف کر دے گا. تو دیکھو دونوں ورسز جہاں پہ اللہ اپنے آپ کو الرحمن الرحیم کہہ کے پکار رہا ہے، دونوں ہی ورسز جدھر سورہ زمر یا سورہ فاتحہ، دونوں ہی اللہ کی اینڈ لیس مرسی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ اللہ کی مرسی کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کے رحم کی کوئی حد نہیں ہے. بیٹا اللہ انتہائی رحم کرنے والا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دین اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. اللہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین. اس سے اللہ تعالیٰ یہ انسان کو ثابت کرنے والا ہے کہ اللہ تمہارا آخرت میں حساب لے گا. اب دیکھو دو باتیں ہو گئی یہاں پہ. ایک مختصر سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کر دی. اللہ کہہ رہے کہ میں ماسٹر ہوں آخرت کے دن کا، لیکن آخرت میں حساب کس چیز کا ہوگا؟ بولو، دنیا کا. تو دنیا کا بھی مالک کون ہو گیا؟ دنیا کا بھی کنٹرولر کون ہو گیا؟ اللہ. کیونکہ اب ہمیں اپنی زندگی کس کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے؟ اللہ کے. کیونکہ آخرت میں ان ساری چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. اور بیٹا یہی قرآن کی 82 سورہ کی 19 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں the command that day is entirely with اللہ. بھائی اس دن کا کمانڈ، اس دن کا کنٹرول، آخرت کے دن کا کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جو آخرت کو کنٹرول کرتا ہے ڈیفینیٹلی وہی تو دنیا کو بھی کنٹرول کرے گا، کیونکہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے گزرے گی ہماری پر. سمجھ نہیں بات؟ تو اللہ آخرت کا حساب کرے گا، اللہ دنیا کا بھی حساب کرے ایک طریقے سے. ٹھیک ہے، آخرت میں کس چیز کا حساب ہوگا؟ دنیا کا ہی تو حساب، زندگی کا ہی تو حساب ہوگا. پھر بیٹا اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں مانگو مجھ سے. کیا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں گائیڈ کر اسٹریٹ پاتھ. تو اس کا فورتھ ایسپیکٹ کیا ہے؟ گائیڈنس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ. یعنی کہ اللہ از دا گائیڈ آف دا ہیومینٹی، اللہ گائیڈ بھی کرتا ہے. بلیورز کانسٹنٹلی بیٹا پرے کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راہ پہ رکھ، ان کی راہ پہ جن پہ تو نے رحم فرمایا، نہ کہ وہ جو گمراہ ہو گئے یا جنہوں نے تیرا غصہ، تیرا عذاب حاصل کیا. بیٹا یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 2 کے اندر بھی فرمایا. This is the book about which there is no doubt, a guidance for those who are conscious for Allah. ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کتاب نازل کی یہ ان کے لیے گائیڈنس ہے جو اللہ کی راہ کے بارے میں فکر مند ہے. سمجھ نہیں بات؟ جو کیا ہے؟ فکر مند ہے اللہ کی راہ کے بارے میں. تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ انسان کو گائیڈنس دیتا ہے، چاہے قرآن کی فارم میں، چاہے دعا کی فارم میں. اللہ سے مانگ سکتے ہو آپ، چاہے اللہ سے آپ دعا مانگو یا اللہ ہمیں گائیڈنس دے، یا اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھو. تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گائیڈنس کا ذریعہ بنیں گے. پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی مدد مانگتے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ توحید العبادت، توحید الاولیاء جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، توحید العبادت یا توحید الاولیاء کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کہ ہم صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ایک ایکسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے بھی اندر فرمائے، if Allah helps you no one can overcome you. اگر تمہارے ساتھ خدا ہے تمہارے خلاف کوئی بھی نہیں جا سکتا، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بیٹا میں نے پوری سورہ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا، پوری سورت. ٹھیک ہے،
اب میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ اس کی مین تھیم کیسے لکھنی ہوتی ہے. ذرا ریسکیو کٹ پہ چلتے ہیں جدھر میں نے اس کو پوائنٹس فارم میں لکھ کے دکھایا ہے آپ کو. تو بیٹا مین تھیم ایسے لکھی جاتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نیم اور ریفرنس دیا, پھر مین تھیم آئیڈینٹیفائی کی, پھر مین ٹیچنگز کو ایک جملے میں آئیڈینٹیفائی کیا کہ اللہ از اے گاڈ, گائیڈنس آف اللہ, دا مرسی آف اللہ اور دا توحید. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے نا آپ نے کیا کیا, آپ نے ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کر دیا. سمجھ نہیں بات؟ اور ایکسپلین کرتے ہوئے صرف ایک ریفرنس دینا ہے قرآن کا. سمجھ نہیں بات؟ آپ نے ساری, جیسے میں نے سورہ زمر سے کمپیئر کیا, سورہ انعام سے کمپیئر کیا, میں نے بہت ساری سورت سے کمپیئر کیا, آپ نے صرف ایک ریفرنس دینا ہے. کیونکہ ہمیں کوئی لمبا کوئی 10 مارک کا سوال تھوڑی کر رہے ہیں, ابھی تو 2 مارکس والا کر رہے ہیں, تو ہم بہت شارٹ میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, اور شارٹ میں ہم کیسے بات کریں گے بھائی, ہم اس طریقے سے اس لینتھ پہ بات کریں گے. جی جی کمپلسری ہے بیٹا. ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا تھا مین تھیم آف سورہ فاتحہ از Allah's relationship with the created world. دیکھو بیٹا یہاں پہ نیم آ گیا, یہاں پہ مین تھیم آ گئی, اللہ اینڈ ہز کریشن. اب میں مین ٹیچنگز کی طرف جاؤں گا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, اور مین ٹیچنگز میں نے کیا کیا بتائی بھائی. اللہ لارڈ ہے, یہ ایک مین ٹیچنگ ہے. اللہ مرسیفل ہے, یہ. اللہ ماسٹر ہے, یہ. اور اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے, اور اللہ ہیلپر اور گائیڈنس ہے. سمجھ نہیں بات؟ اللہ ایز اے گائیڈ, اللہ ایز اے ہیلپر, اللہ ایز ایکسکلوزیولی وردی آف ورشپ, یہ ساری باتیں میں نے بتا دی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو ایکسپلین کرنا ہے. سمجھ نہیں بات؟ ایکسپلین کیسے کرنا ہے, بہت شارٹ, جیسے میں نے یہاں پہ کیا بالکل. اب انہی باتوں کو تھوڑا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا. These verses remind believers that Allah cares for the creation, judges and justice, and provides mercy, guidance, and support while demanding exclusive worship and gratitude in return. بس اللہ ہی کی حمد و ثنا کرنی ہے, اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے, اور اللہ سے مدد مانگنی. پھر میں نے کیا کیا, اس کو کمپیئر کیا سملر پیسج سے. میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے صرف ایک ریفرنس دینا ہے, تو ریفرنس میں نے کس کا دے دیا, سورہ الانعام کا دے دیا. میں نے کہا سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ افرم کرتے ہیں that he is the only Lord of all the things, emphasizes his complete control over the creation. بھائی یہاں پہ ہم نے کیا کیا, یہاں پہ ہم نے ریفرنس بھی دے دیا. تو اس طریقے سے ہم نے ایک پارٹ کی تھیم لکھنی ہوتی ہے, جو کہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھا چکا ہوں. اب میں آپ لوگوں سے سوال جواب کروں گا کہ بھائی آپ کو سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا. ایک بچی نے ہم سے بہت اچھا سوال کیا, پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ جو آپ نے پوری مجھے تھیم پڑھائی ہے اتنی لمبی, اس کا سوال 10 مارک کا آتا ہے یا 2 مارکس کا آتا ہے؟ اگر سر 2 مارکس کا آتا ہے تو پھر اتنی لمبی کیوں پڑھائی؟ ٹھیک ہے, اور اگر 10 مارک کا آتا ہے تو یہ سمری کیوں ہے؟ بیٹا اس کا دونوں سوال آتا ہے, 10 مارکس میں بھی آتا ہے اور 2 مارکس میں بھی آتا ہے. کوشچن نمبر 1 جو ہے وہ بھی اس سے آ رہا ہے, جو کہ 2 مارکس والے, ٹوٹل 8 مارکس ہوتے ہیں. 2 تھیم اور 2 امپورٹنس لکھ کے آپ نے پورے 8 مارکس حاصل کر لیے. ٹھیک ہے نا, جیسے سورہ فاتحہ دے دیا, اور جو کل پڑھایا تھا سورہ بقرہ دے دیا. آپ نے دونوں کی تھیم بتائی, 2 مارکس کی, 4 مارکس ہو گئے. دونوں کی امپورٹنس بتائی, 2 مارک کی, 4 مارکس ہو گئے. ٹوٹل کتنے مارکس ہو گئے, 8 مارکس ہو گئے. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ آپ کے پاس 2 مارکس کے لحاظ سے اس کا کام آیا. لیکن کبھی کبھار اسی سے ریلیٹڈ سوال جو ہے وہ آ جاتا ہے 10 مارک کا بھی. کس طریقے سے آتا ہے وہ میں آپ کو ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف ہولی قرآن میں سمجھاؤں گا. جیسے کہ اب میں اس پہ آ جاؤں گا. بھائی کیا سوال ہے, سوال کیا ہے؟ دیکھو اب میں آپ کو بیسکلی کیا کروں گا, بیسکلی میں نے آپ کو ایک تھیم اور ایک امپورٹنس سمجھا دی تاکہ آپ کو Allah's relationship with the created world یا human kind کا کوشچن نمبر 1 سمجھ آ جائے کہ اس کا پیٹرن کیا ہے. اب میں باقی چاروں کو بالکل بار بار سے وہی پیٹرن دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کروں گا. اب میں باقی چاروں کو اس سوال کے حساب سے پڑھانے کی کوشش کروں گا, اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر انہی تھیم سے کوشچن نمبر 2 آ جائے دیٹ از آف 10 مارکس, تو اس کا آنسر کیسے لکھنا ہے. تو سوال کا آنسر کیا ہے, جو وشما نے مجھے سوال پوچھا تھا اس کا آنسر یہ ہے کہ سر اس سے کوشچن نمبر 1 بھی آتا ہے 2 مارک والا, اور کوشچن نمبر 2 بھی آتا ہے 10 مارک والا. کیسے آتا ہے آپ کے سامنے,
بھائی ایگزامنر نے آپ سے سوال میں پوچھ لیا یوزنگ پیسج فرام دا سلیبس، یوزنگ پیسج فرام دا سلیبس رائٹ اباؤٹ ڈیوٹیز آف ہیومن کائنڈ ٹوورڈز گاڈ اینڈ دا کریٹڈ ورلڈ. بھائی ان پیسجز کی مدد سے بتاؤ کہ انسان کی کیا ڈیوٹیز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، کہ بھائی ہمیں اللہ کی ورشپ کرنے چاہیے، ہمیں اللہ کو اوبے کرنا چاہیے یا جو بھی، اور جو دنیا کی طرف جو اللہ کی کائنات ہے اس کی طرف کیا، سمجھیں بات، کیا ڈیوٹیز ہیں انسان کی، تو یہ سب بتانا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم نے ہر پیسج کے اندر دو باتیں بتانی. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ ہے نا، سورہ فاتحہ ابھی ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں پڑھ لی، ٹھیک ہے. تو اب ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کو تو ڈسکرائب کرنا ہی کرنا ہے، وہی سارے اسپیکٹ، وہی یونٹی کو ڈسکرائب کرنا ہے، وہی لارڈشپ کو ڈسکرائب کرنا ہے، وہی گائیڈنس آف اللہ کو ڈسکرائب کرنا ہے. لیکن ہمارا فوکس دو چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے. پہلا فوکس کس کے اوپر ہوگا کہ اللہ نے کیا کیا فیور کیے انسان کے لیے، اللہ نے کیا کیے، کیا کیا فیور کیے انسان کے لیے، سمجھ نہیں بات. اور دوسرا کس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، اللہ بدلے میں ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے یا انسان کی پھر بدلے میں ڈیوٹیز کیا کیا ہیں. یہ دو چیزیں آپ نے بتانی. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے گائیڈنس مانگو، مجھ سے دعا مانگو، کیونکہ میں مدد کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں. تو بیٹا یہ سب اللہ کے کیا ہو گئے، فیورز ہو گئے. اللہ کریٹڈ ہیومن and guides human through the knowledge of قرآن and سنہ. اللہ نے انسان کو قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا کیا، گائیڈنس فراہم کی. تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا ایاک نعبد سوری اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں اسٹریٹ پاتھ پہ رکھ. تو اللہ نے ہمیں اپرچونٹی دی کہ ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں. دن میں 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور 5 دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. ہر آیت ہر رکعت میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں بات. اور جدھر 4 رکعت والی نماز ہے ادھر ہم لوگ 4 دفعہ یہ پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ایک فرض نماز 4 فرض میں ہم 4 دفعہ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں اسٹریٹ پاتھ پہ رکھ. تو اللہ ہمیں نہ صرف اپرچونٹی دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، بلکہ ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہے کہ ہم اللہ سے گائیڈنس طلب کر سکیں، اور اللہ بدلے میں ہمیں گائیڈنس بھی دے رہا ہے اور قرآن اور سنت کی مدد سے گائیڈنس دے رہا ہے. تو دیز آر آل دا فیورز آف اللہ اپون مین کائنڈ. ٹھیک ہے. اب بیٹا بدلے میں اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے، اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے that we should worship God sincerely through prayers, دعا اور following the قرآن اور سنت. اللہ بدلے میں انسان کی ڈیوٹی کیا ہے، گاڈ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ اللہ بدلے میں آپ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ کی عبادت کرو اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اب یہ ہیومن کی ڈیوٹیز ہیں. ڈیوٹیز آف ہیومن ٹورڈز گاڈ کیا ہے کہ وہ اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور ڈیوٹی ٹورڈز کریٹڈ ورلڈ کیا ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے کیپ ان مائنڈ دیٹ اللہ ججز آل ایکشنز. اللہ ہر چیز کا مالک یوم الدین ہے، تو اللہ جج کر رہا ہے. آپ اچھا کام کرو یا برا کام کرو اللہ جج کر رہا ہے. تو آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، دیٹ بی مائنڈفل دیٹ اللہ از واچنگ یو. سو بی مائنڈفل آف یور ایکشنز واٹ ایور یو ڈو آن ارتھ. چاہے آپ یہاں پہ لٹر پھینک رہے ہو، چاہے یہاں پہ آپ کوئی اور نجاست غلاظت پھینک رہے ہو، تو اس بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو. تو your duty is to take care of this earth, to take care of your actions on this earth, to take care of others, other people, other creations. چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا کوئی درخت کیوں نہ ہو. This is a part of created world. So human is responsible for all the actions he does because Allah is all watching. Allah is all seeing. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے and he is the مالک یوم الدین. Then the lastly, we should continuously seek guidance of Allah to keep ourselves on the straight path.
ہمیں کنٹینیوسلی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھ، ہمیں سیدھی راہ پہ رکھ، ہمیں سیدھی راہ پہ رکھ. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. دس از دا گاڈز ایکسپیکٹیشن فرام مین کائنڈ اینڈ دس از دا ہیومنس ڈیوٹیز ٹوورڈز اللہ اینڈ دا کریٹڈ ورلڈ. اچھا جی، اب دیکھو بیٹا ہمارے پاس جو نیکسٹ پیسج ہے دیٹ از سورہ 2 سورہ بقرہ آیت 21 اور 22 21 اور 22. سمجھ بات؟ تو بیٹا اب میں یہاں سے دیکھوں گا بھی بھائی، میں گاڈز فیور اور گاڈز ایکسپیکٹیشن یا ہیومنز ڈیوٹی یہاں سے دیکھوں گا بھی نہیں. ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں گا، میں ڈائریکٹ پیسج لگاؤں گا اور پیسج میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ بتاؤ کہ آپ مجھے اس پیسج کو دیکھ کے بتاؤ گے کہ بھائی اس میں کیا کیا اللہ کے فیورز مینشن ہیں. پہلے فیورز بتائیں گے اور پھر بدلے میں اللہ نے کیا کیا ڈیوٹیز رکھی ہیں وہ آپ بتاؤ گے. سمجھ بات؟ میں یہ بیٹا ہوسٹ ٹول سے چیٹ کھول رہا ہوں، چیٹ کھلی بھی ہے. آپ لوگ مجھے بتاؤ گے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فیورز مینشن کیے ہوئے ہیں. میں چیٹ پہ ریڈ کر رہا ہوں، دیکھو اب میں آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ لیول چیک کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، واٹ آر دا فیورز؟ فرسٹ آف آل ٹیل می اباؤٹ دا فیورز آف اللہ اپون مین کائنڈ. اللہ نے اس پیسج کے اندر کیا کیا فیورز مینشن کیے ہیں یہ بتا دیں. بھائی مجھے وشما کہہ رہی ہے کہ لارڈ کریٹڈ اس. نہیں، دس از دا بیسک ریلیشن شپ دیٹ ہی از دا کریٹر اینڈ وی آر دا کریشن. دس کین ناٹ بی کاؤنٹڈ ایز اے ریئل فیور. اللہ نے ہمیں بنانے کے بعد ہمیں کیا کیا دیا یہ بتاؤ مجھے. اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا بھائی؟ سینڈ ڈاؤن رین. Abbas has given us a good point that Allah has sent down rain. This is mentioned over there that he sent rain from the heaven. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ. بٹ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کچھ اور پوائنٹ ہے. He brought forth fruits for our sustenance. ہمارے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے اناج کا بندوبست کروایا. اس کے علاوہ He has made earth a bed for you. بھائی ہادیہ کون ہے؟ مجھے اپنا ریل نام بھی بتائے گا بیٹا. He has made earth a couch for you. اللہ نے ارتھ کو، زمین کو آپ کے لیے بیڈ بنا دیا. ٹھیک ہے. And sky is a protective proof. بھائی رامین بھی بہت اچھے پوائنٹس بتا رہی ہے کہ اللہ نے ہیون کو ہمارے لیے کینپی یعنی کہ آسمانوں کو ہمارے لیے ایک چھت بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہے؟ These are the favors of Allah upon mankind. اب میں نا خود نہیں پڑھا رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں what does Allah expect in return? What does Allah expect in return? بدلے میں اللہ کیا مانگتا ہے؟ Do not set rivals. Very good. بھائی اللہ بدلے میں کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یار جب سارا فیور میں تمہارے پر کر رہا ہوں تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، میں اپنے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کروا سکتا. ایک ایکسپیکٹیشن ہوگی. ورشپ ہم alone, adore him. یہ چیز do not do shirk. ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہادیہ جو ہے نا مجھے اپنا ریل نیم بھی بتائیں. ٹھیک ہے، تاکہ مجھے پتا چل سکے کون میری کلاس اٹینڈ کر رہا ہے. ہاں یہ بھی میرا ہے. اس کے علاوہ بیٹا، اس کے علاوہ کچھ چیزیں بیٹا کلیئر مینشن نہیں ہوتی ہیں، آپ کو خود انفر کرنے پڑتی ہیں اس میں سے. Acknowledging his blessings, that is a very good aspect. کہ جب اللہ نے یہ سب دیا ہے تو be grateful to Allah, be thankful towards Allah for these blessings. بھئی اگر میں تمہیں گفٹ دیتا ہوں، میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں آ کے، تو میں ایکسپیکٹ کیا کروں گا بدلے میں؟ تم تھینک یو تو بولو نا یار. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اس سے پھر آپ لوگ بتانا. بھائی میں تم لوگوں کو گفٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. لیٹ سپوز میں آپ کو ایک شرٹ گفٹ کرتا ہوں یا ایک سویٹر گفٹ کرتا ہوں، اور پھر میں اگلے دن آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ سویٹر کچرے میں پڑا ہے یا اس کے اوپر آپ کھانا کھا رہے ہیں. سویٹر کو آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کو دسترخوان کی طرح استعمال کر رہے ہیں یا اس سے صفائی کر رہے ہیں. تو بتاؤ مجھے اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟
اگر آپ میرے گفٹس کا مس یوز کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا یا برا؟ ڈیفینیٹلی برا لگے گا. اب مجھے بتاؤ اس پرسپیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے ہمیں کیا کیا گفٹس دیے اور بدلے میں ہمیں اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا؟ In a good way. What? How can we use the earth or the rain or the food in a good way? What is a good way of living on earth? Using rain water یا water. بہت ہی اچھی بات کی تحریم فاطمہ نے کہ اللہ gave us food so we do not waste it. We do not throw litter or throw fruits. بھائی جیسے یہ جو کرتے ہیں نا، کون یہ اٹلی وٹلی میں کرتے ہیں، یہ ٹماٹر مارنے والا گیم کھیل رہے ہیں، سنی بات؟ تو یہ ہم نہیں پسند کرتے یہ ایسی چیزیں، ہم کہتے ہیں استغفر اللہ. اور یہ جو بچے برتھ ڈے پہ آج کل انڈے مارنا شروع ہو گئے نا ایک دوسرے کو، یہ بہت ہی غلط ٹرینڈ ہے، سنی بات؟ کیونکہ اللہ نے یہ جو کھانا ہماری سسٹیننس کے لیے دیا ہے ایز اے بلیسنگ، اور ہم اس کو ایک دوسرے کے اوپر مار کے ضائع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا حلال ویسٹ ناٹ ویسٹ آف اور مس یوز. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بیٹا رین کے بارے میں بات کرو. رین واٹر کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ واٹر کا استعمال کیسے کرنا چاہیے بھائی؟ جلدی سے بتائیں. ڈو ناٹ ویسٹ واٹر. بالکل صحیح بات. ڈو ناٹ پولیوٹ واٹر، ڈو ناٹ پولیوٹ دا ارتھ. اور بیٹا کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اسکائز کو ڈیمیج ہو، اوزون لیئر کو ڈیمیج ہو. آپ اسموکنگ نہ کرو، یہاں پہ آپ سگریٹ نہ پیو، سمجھ مت. تو کیونکہ یہ ساری اللہ کی بلیسنگز ہیں اینڈ وی ول بی آنسریبل. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اب دیکھو بیٹا مارکس اسکیم کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کے پوائنٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا کیا لکھا ہوا ہے. بھائی اللہ نے اپنے فیورز جو مینشن کیے، آپ نے بھی وہی مینشن کیے کہ بھائی اللہ نے ہمیں فوڈ، شیلٹر، ڈرنک اینڈ آل دا نیسیسٹیز آف لائف پرووائڈ کی. دس از دا فیور آف گاڈ اپون مین کائنڈ. تو اللہ پہلے تو کہتے ہیں شو گریٹیٹیوڈ فار ہز پروویژن. گریٹفل ہو، اچھا اللہ سے کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو یہ سب دیا، یہ سب کو حاصل کرنے کی توفیق دی. دین پروٹیکٹ اینڈ ٹیک کیئر آف دا انوائرمنٹ اینڈ ریسورسز. ایکنالج، رامین نے جو ورڈ استعمال کیا تھا دیٹ واز لٹرلی فرام دا مارکس اسکیم، رائٹ فرام دا مارکس اسکیم. ایکنالجمنٹ آف آل دا پروویژن، آل دا بلیسنگس. ایکنالج کرو کہ یا اللہ تھینک یو، آپ نے ہی دیا، آپ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا. اینڈ اوائڈنگ پریزنگ ادرس فار واٹ گاڈ ہیز گرانٹیڈ. بھائی جو چیزیں خدا نے دی ہیں اس کے لیے کسی اور کو کریڈٹ نہیں دے دینا، کسی اور کو گریٹفل نہیں سمجھ جانا. اگر رزق دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ کا کریڈٹ کسی اور کو نہیں دے دینا. سمجھ بات؟ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس میں لرن کرتے ہیں. اب بیٹا ہم سورہ فاتحہ کی طرف، سورہ العلق کی طرف جا رہے ہیں. دیٹ از دا 96 سورہ، اور پہلی 5 آیات کو ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے جی. سورہ العلق جو کہ قرآن کی پہلی ریولیشن تھی. بیٹا اب بھی میں آپ لوگوں سے ہی ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ نے یہاں پہ انسان کے لیے کیا کیا باؤنٹیز یا کیا کیا بلیسنگز یا کیا کیا اللہ تعالیٰ نے فیورز کیے مینکائنڈ کے اوپر. ٹھیک ہے جی. پہلے مجھے بتاؤ کہ اللہ نے انسان کے اوپر کیا کیا فیورز کیے ہیں. میں چیٹ اوپن کر رہا ہوں، چیٹ میں آپ لوگ بتائیں گے کہ بھائی کیا کیا اللہ نے فیورز کیے ہیں ایز مینشن ان دا سورہ العلق 96 سورہ فرسٹ 5 آیاتس. He has taught us the use of pen. He has taught us the use of pen and taught that which he knew not. اور انسان کو وہ علم دیا قرآن اور سنت کی فارم میں جو کہ انسان خود سے حاصل نہیں کر سکتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نہایت ہی مہربان ہے. سمجھ نہیں بات؟ مہربان یعنی کہ بلیسنگز دینے والا، باؤنٹیز دینے والا، فیورز دینے والا. اللہ کہہ رہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور بیٹا اللہ نے جو مین بلیسنگ دی جو کہ انسان کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے فرام این اینیمل،
That is the use of pen and the ability to get knowledge and the knowledge we have. देखो बेटा, इंसान और जानवर में कितना फर्क है. हम साइंस में पढ़ते हैं ना, देयर आर टू सेल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ह्यूमन सेल नहीं पढ़ते, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल सेल सेम होता है. समझ नहीं बात? इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको इल्म दे दिया, उसको कलम का इस्तेमाल सिखा दिया और उसको इल्म दे दिया. समझ नहीं बात? अगर इंसान इल्म हासिल नहीं कर रहा, कलम के इस्तेमाल का फायदा नहीं हासिल कर रहा, और इंसान को जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया है वो उसको अवेल ही नहीं कर रहा, वो पढ़ ही नहीं रहा, ना वो साइंस पढ़ रहा है, ना वो इस्लाम पढ़ रहा है, ना वो मैथ्स पढ़ रहा है, ना वो कंप्यूटर की नॉलेज हासिल कर रहा है, तो ही इज वेस्टिंग द रिसोर्सेस. सो वुड अल्लाह बी हैप्पी? ये तो वही वाली मिसाल हो गई कि मैंने आपको कोट गिफ्ट किया और मुझे अगले दिन वो कचरे में मिल रहा है, स्वेटर मेरा कचरे में मिल रहा है. समझ नहीं बात? या आपने अलमारी में सजा दिया और आपने कहा कि फिर कभी पहनेंगे, तो वो 3 साल 4 साल 5 साल गुजर गए, आपने कभी पहना ही नहीं, तो क्या मैं खुश होऊंगा? मैं तो कहूंगा यार मैंने बिला वजह के इसको तोहफा दे दिया, इसको तो कदर ही नहीं है. तो अल्लाह ने तुम्हें इतना बड़ा इस्तेमाल सिखा दिया, इसका पेन का इस्तेमाल सिखा दिया और तुम्हें इल्म दे दिया. अब वो कुरान नाउजुबिल्लाह उसके ऊपर धूल जम रही है, कोई घर पे खोल लेंगे ना. वो कलम का इस्तेमाल जो अल्लाह ने सिखाया, तुम घर जाके होमवर्क ही नहीं करते, तुम्हें टीचर होमवर्क देता है तुम पढ़ते ही नहीं हो. समझ नहीं बात? तो बताओ कि क्या तुम अल्लाह को खुश कर रहे हो? नहीं. तो अल्लाह बदले में, इन फेवर्स के बदले में एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? अल्लाह एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंसान जो है वो कलम का इस्तेमाल सीखे, मैक्सिमम नॉलेज हासिल करे. और यही तो अल्लाह का पहला ऑर्डर भी है. इक़रा, अल्लाह ने कुरान की पहली सूरत की पहली आयत का पहला लफ्ज जो नाजिल किया वो था इक़रा. इक़रा, पढ़ अपने रब के नाम. तो बेटा अल्लाह एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि तुम पढ़ो. ये जो हम काम कर रहे हैं ना बेटा, दिस इज नॉट जस्ट आवर सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, इससे मुझे पैसे तो मिल रहे हैं, ये मेरी फाइनेंशियल ड्यूटी तो है कि भाई मैं आपसे पैसे ले रहा हूं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ साथ याद रहे कि मैं एक रिलीजियस काम भी कर रहा हूं, तो मैं साथ साथ पैसे के साथ साथ सवाब भी कमा रहा हूं. और बेटा आप पढ़ाई इसलिए तो कर रहे हैं कि आपको अच्छी डिग्री अच्छी जॉब मिले, लेकिन दुनियावी फायदे के साथ साथ आप जब पढ़ते हैं और होमवर्क करते हैं तो आपको सवाब भी मिलता है, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अल्लाह, दैट इक़रा, इक़रा रब्बिक, इक़रा. अल्लाह ताला कह रहे हैं पढ़ अपने रब के नाम जो इंतहाई मेहरबान है. समझिए बात? तो अब देखते हैं बेटा कि यहाँ पे मार्क्स स्कीम में इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया. भाई अल्लाह का फेवर क्या है? पहला फेवर यही है जो आप लोग कह रहे थे, क्रिएटेड ह्यूमंस एंड देन गेव देम नॉलेज एज अ टूल फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ. एंड अल्लाह ने उनको नॉलेज भी दी और नॉलेज हासिल करने की सलाहियत भी दी. तो बदले में अल्लाह एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? दैट वी शुड सीक एज मच नॉलेज एज पॉसिबल एंड वी शुड टीच अदर्स एंड शेयर नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी. भाई मैंने अब जब पढ़ लिया है ना, तो मेरे ऊपर एक रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दूसरों को पढ़ाऊं. दिस इज द मेन रीजन I opted for teaching as my profession, and believe me, I am very sincere to it. Why? Because this is not just about my finance or my career, this is about my आखिरत as well. समझिए बात? तो बेटा अल्लाह ने जो एबिलिटीज दी हैं उसको वाइजली इस्तेमाल करना है. अब आपने देखा है कि बहुत सारे लोग नॉलेज तो हासिल करते हैं बट दे यूज इट जस्ट फॉर द नेगेटिव साइड. तो ये भी नहीं करना. एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नॉलेज हासिल करनी है, नॉलेज शेयर करनी है, लेकिन उसका पर्पस क्या होना चाहिए? उसका पर्पस पॉजिटिव साइड होना चाहिए. मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कहते हैं दूसरे को, पता है क्या समझा रहे हैं? कि देखो अल्लाह कितना मेहरबान है तो हम कितने गुनाह कर सकते हैं. दिस इज द नेगेटिव यूज ऑफ नॉलेज. समझ नहीं बात? क्यों कह रहे हैं? देखो अल्लाह ने तो कहा है कि आसमान तक गुनाह लगा दो, फिर भी मैं एक दफा तौबा करोगे माफ कर दूंगा. तो चलो आसमान तक गुनाह लगा के देखते हैं. ये भी ये नेगेटिव यूज है नॉलेज. समझ नहीं बात? ये नेगेटिव यूज है नॉलेज का. तो बेटा हमें सिर्फ नॉलेज हासिल या शेयर नहीं करनी, बट वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉलेज वी गेट एंड द नॉलेज वी डिलीवर. समझ नहीं बात? तो ये एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी एबिलिटीज को वाइजली यूज करना है. ठीक है. अब बेटा मैं सूरह जिलजाल की तरफ आ रहा हूं.
ٹھیک ہے. سورہ زلزال از دا 99 سورہ آف ہولی قرآن. ٹھیک ہے. اب میں یہاں پر نہیں آ رہا, میں ڈائریکٹلی جمپ کر رہا ہوں اس کی ایکسپلینیشن پیراگراف کی طرف, سوری اس کی ٹرانسلیشن کی طرف. اور سورہ زلزال کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. اللہ کہہ رہے ہیں when the earth is shaken to its utmost convulsion, جب دنیا کو جتنا میکسیمم ہلایا جا سکتا ہے وہ اتنی ہلا دی جائے گی. ٹھیک ہے. the earth will throw up her burden, اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ باہر پھینک دے گی. اس کے نیچے میگنیٹ ہو یا پانی ہو یا تیل ہو یا گیس ہو, وہ ساری پرتیں باہر آ جائیں گی. اور وہ سب جیسے الٹی کر دیتا ہے نا انسان, دنیا الٹی کر دے گی, زمین سب الٹ جائے گی. سمجھ نہیں بات؟ اینڈ دا مین کرائز آؤٹ, انسان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اتنے لاؤڈ نائز سے, اور وہ سوچے گا واٹ از دا میٹر ود ہر, یہ دنیا کے ساتھ آخر ہو کیا گیا ہے. آن دیٹ ڈے شی ول ڈکلیئر ہر ٹائڈنگز, اور وہ آخرت کا دن ہوگا جب اللہ اس زمین کو ایک قوت دے دیں گے کہ یہ گواہی دے گی کہ اس پہ کیا کچھ ہوا ہے. فار دیٹ یور لارڈ ول ہیو گیون ہر انسپریشن, کیونکہ خدا نے اس کو یہ صلاحیت دے دی ہوگی کہ یہ بول سکے گے. آن دیٹ ڈے مین ول پروسیڈ ان کمپنیز سارٹیڈ آؤٹ ٹو بی شون دیئر ڈیڈس, اور اس دن انسان کو اللہ تعالیٰ اعمال نامے پیش کریں گے. اینڈ دوز ہو ہیو ڈن این ایٹمس ویٹ آف گڈ ڈیڈس شیل سی اٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ذرے برابر بھی خیر کا کام کیا ہے, یعنی کہ اچھا کام کیا ہے, پازیٹیو کام کیا ہے, تو اس کے آگے پیش کیا جائے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ کہہ رہے لیکن اگر کسی نے ذرے برابر بھی شر کا کام کیا ہے, برا کام کیا ہے, تو اس کے آگے پیش کیا جائے گا. سمجھ نہیں بات؟ تو اب یہاں پر ہم ذرا اللہ کے فیورز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, بھائی کاؤنٹ کرتے ہیں, اور اللہ بدلے میں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے وہ سب بتاتے ہیں. دیکھو بھائی, پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ اللہ کریٹڈ دا ارتھ فار اینڈ ایوری تھنگ فار ہیومنز بینیفٹ. اللہ نے دنیا کو بنایا تبھی تو ختم کرا ہے نا. جس کا ہے وہی بھائی یہ میری کلاس ہے, میں نے لگائی ہے تو میں اینڈ کر سکتا ہوں نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دنیا کو بنایا اور میں اس کو ختم کر دوں گا, اور میں نے اس کو بنایا تھا انسان کے بینیفٹ کے لیے. سب نہیں بات؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے اپرچونٹی دی کہ وہ اچھائیاں کرے, اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہر انسان کو ایکول اپرچونٹی ملی تھی اچھائیاں کرنے کی, تو اللہ آخرت کے دن حساب کریں گے. سر یہ فیور کیسے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں سر, یہ فیور کیسے ہیں؟ پہلی بات تو دیکھو, زندگی میں ہم بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں جن کا ہمیں ریوارڈ نہیں ملتا. مثال کے طور پہ سر زہیب دن رات بیٹھ کے آپ کی کلاسز لیتے ہیں, آپ کو پڑھاتے ہیں, آپ کو سمجھاتے ہیں تاکہ آپ اچھا رزلٹ لائیں, اور آپ پیپر میں غلطی کر کے آ جاتے ہیں, سر زہیب کو ریوارڈ ہی نہیں ملتا. آپ بولتے سوری سر وہ نا پیپر والے ٹائم پہ تو میں تھوڑا سا سوئے بغیر چلا گیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی, میرا سوال چھوٹ گیا, یہ وہ. اب سر زہیب کی تو پوری محنت پانی میں چلی گئی نا یار, تیل لینے چلی گئی سر زہیب کی محنت. سمجھ نہیں بات؟ یا سر زہیب آپ کو پورا مہینہ پڑھاتے ہیں اور اسسمنٹ میں آپ ٹیسٹ یاد نہیں کر کے آتے, تو سر زہیب کی تو محنت بیکار گئی نا یار. نہیں سر, اللہ کی نظر میں کوئی محنت بیکار نہیں جاتی. سر اللہ تو دیکھ رہا تھا نا, یہ جو آپ کے فرشتہ تھا سیدھے کندھے والا, یہ تو لکھ رہا تھا, اس نے تو بتایا کہ اللہ یہ سر زہیب نے بہت محنت کی ہے, اور سر زہیب نے اپنے رزق کو حلال کیا ہے, اور سر زہیب نے پڑھانے جیسے پروفیشن کے اوپر محنت کی ہے. سمجھ بات؟ اور لوگوں کو علم دیا, اور خاص طور پہ دین کا علم دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کو لکھ لیں گے. اب چاہے بچہ نہ اس کو کریڈٹ دے یا اس کے پیرنٹ نہ کریڈٹ دے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بہت محنت کریں, پیرنٹ کہہ کہ یار آپ تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں, آپ تو کام ہی نہیں کرتے. ایسا تو پھر بہت دل دکھتا ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی کوئی پیرنٹ ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ نہیں یار بچہ اتنی محنت ہی نہیں کر رہا, ٹیچر اتنی محنت ہی نہیں کر رہا, حالانکہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, دل دکھتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کیوں دل دکھ رہا ہے بیٹا, کیا صرف دنیا کے لیے جینے آئے ہیں؟ نہیں, آپ تو آخرت کے لیے جینے آئے ہیں. آپ تو دنیا ایسے گزارو گے کہ بس ایک راستہ ہے جس کو پار کرنے اور جلدی سے آخرت کے لیے پہنچتا ہے, اور وہاں پہ نا انصافی نہیں ہوگی. وہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر اچھے کام کا ایفرٹ کا ریوارڈ دے گا. اور اگر کسی نے تمہارے ساتھ ناانصافی کر دی,
ایسا ہوتا ہے نا یار کہ ہم لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی آگے آ کے لگ جاتا ہے لائن توڑ کے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ شاید زیادہ مضبوط ہوتا ہے ہم سے، یا زیادہ طاقتور کسی لحاظ سے فائنینشلی یا فزیکلی زیادہ پاورفل ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر پاتے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے نا امید کیوں ہو رہے ہو بھائی، کیوں نا امید ہو رہے ہو؟ آخرت میں تو دیکھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، آخرت پہ اس سے پوچھے گا، اس کو اس کے ثواب تمہارے حصے میں آ جائیں گے۔ سمجھ نہیں بات؟ آج تمہارے کوئی پیسے کھا گیا اور کہہ رہا ہے جو جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں دے رہا، میں نہیں دے رہا، اب آپ نہیں نکال سکتے، تو اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، نا امید کیوں ہو رہے ہو، میں آخرت میں تو تمہارے اس کے سارے ثواب، اس کی نمازیں ساری تمہارے حصے میں ڈال دوں گا نا، ایک ایک پیسے کے اوپر ہزاروں نمازیں اس کے حصے میں سے کٹ کے تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ یقین کریں کوئی کسی کا 100 روپے کھا لینا، اتنی نمازیں اس کی زندگی میں بنتی نہیں ہوں گی جتنی نمازیں اس کے اوپر قضا ہو جائیں گی، اس کی ساری مائنس ہو جائیں گی، ساری مائنس، اور ایک نماز چھوڑنے کا کیا نتیجہ ہے آپ جانتے ہیں، انتہائی خطرناک انجام، وہ سب تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیور نہیں ہے اللہ کا، کہ اللہ انتہا سے زیادہ انصاف کر رہا ہے کہ دوسرے کے برے کام کو اللہ تعالیٰ ایکشن میں لائے گا، تمہارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، غلط ہوا، اس کو ایکشن میں لائے گا، اور تم نے جو چھوٹا سا اچھا کام کیا تھا، بالکل ٹائنی سا، مائنر سا، ذرے برابر اچھا کام، جس کو کسی نے کریڈٹ نہیں دیا، وہ اتنا سا کام ہے، کون دیکھے گا؟ اللہ نے دیکھ لیا۔ تم جا رہے تھے راستے میں، چھوٹی سی سوئی پڑی ہوئی تھی، کیا پڑی ہوئی تھی؟ چھوٹی سی سوئی پڑی ہوئی تھی، تمہارا دل چاہا، تم نے کہا یار کسی کو چبھ نہ جائے، تم نے اٹھا کے راستے سے سائڈ پہ کر دی۔ اب تم نے ادھر ادھر دیکھا، تم نے کہا یار کوئی مجھے اس کے لیے اپریسیشن ہی دے دے، پیسے نہ دے، کچھ نہ دے، اپریسیشن ہی دے دے، کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور جس نے دیکھا بھی اس نے کہا کون سا میرے پر احسان کیا، سوئی تو تھی اتنی سی، اب تمہیں کوئی دنیا میں فائدہ نہیں ہوا اس کا، لیکن اللہ نے دیکھ لیا، اللہ نے وہ تمہارے مائنڈ سے گڈ ڈیڈ کو بھی تمہارے اعمال نامے میں لکھ دیا کہ اس نے یار یہ اچھا کام کیا تھا، بھائی زہیب صاحب نے یہ اچھا کام کیا تھا، اس کو آخرت میں اس کا نتیجہ دے دینا۔ سمجھ نہیں بات؟ تو دس از دا گریٹسٹ فیور آف اللہ کہ مجھ ساتھ دنیا میں کبھی کوئی ناانصافی نہیں ہو۔ سمجھ نہیں بات؟ دنیا میں اگر ناانصافی ہوتی ہے تو ہونے دو، کیونکہ لائف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اٹس اے اسمالر پارٹ آف لائف، اصل لائف تو لائف آفٹر ڈیتھ ہے، جو زندگی کے بعد زندگی ہے وہ بیسیکلی اصلی زندگی، وہ پرماننٹ ہے، اور اس میں ناانصافی نہیں کرا اللہ۔ اور یہ چیز سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تم نے ذرے برابر بھی شر کا کام کیا تو آگے لایا جائے گا، اور تم نے ذرے برابر بھی خیر کا کام کیا تو آگے لایا جائے گا، تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ تو اللہ کا بڑا فیور ہو گیا ہم پہ، ہم تو کبھی نا امید ہی نہیں ہوں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ بیٹا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پھر اس دنیا میں جو اللہ کی مرضی سے یوں چٹکی بجاتے ختم ہو جائے، سمجھ نہیں بات؟ ان بلنک آف آئی اللہ اس پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے، آپ نے پلک جھپکی اگلے سیکنڈ پوری دنیا ختم۔ تو جو اتنا پاورفل ہے کہیں اس کی ناراضگی مول سکتے ہو؟ نہیں۔ کیا آپ، اللہ نے کہا نماز چھوڑو پڑھو، تو کیا آپ چھوڑ سکتے ہو؟ نہیں بیٹا، کبھی زندگی میں نماز نہ چھوڑو، یہ بات یاد رکھ لو بیٹا کہ نماز سب سے بڑا حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ دنیا کے سارے اچھے کام کر لو، آپ نماز چھوڑ دو، اللہ آپ سے ناراض رہے گا۔ سمجھ نہیں بات؟ دنیا کے سارے اچھے کام بھی کر لو نا، نماز چھوڑ دو تو بیٹا اللہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتا، نماز نہ چھوڑنا بیٹا۔ بی ہمبل سرونٹ بفور اللہ، جھکو اللہ کے آگے، سجدے، ماتھا ٹیکو، ناک رگڑو اللہ کے آگے، سجدے کرو اللہ کے آگے، یہ اللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور تمہاری ڈیوٹی ہے۔ And live responsibility and do as many good deeds as possible۔ اب نماز پڑھ لی تو یہ نہیں کہ بس نماز پڑھ لی تو اللہ پہ احسان کر دیا کوئی تم نے، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے، پھر تم جاؤ اور پھر اچھے کام بھی کرو، کیونکہ تم ہر ایک چھوٹے یا بڑے کام کے لیے اکاؤنٹیبل ہوگے فار یور ایکشن، دس از یور ڈیوٹی ٹو ایکٹ ریسپانسبلی۔ کلیئر ہو گئی بات کہ نہیں ہوئی؟ اب بیٹا ہم لاسٹ سورہ ناس کو ایکسپلین کریں گے، لیکن سورہ ناس سے پہلے میں آپ لوگوں کے کوشچن آنسرز جاننا چاہتا ہوں، اگر کلیئر ہے تو بیٹا کلیئر لکھ دیجیے گا چیٹ میں۔ So there were no questions from your side. Everyone was clear with this topic. So now we are moving towards our last part, that is Surah Nas, and Surah Nas is 114 surah of Holy Quran. 114 سورہ۔ بیٹا سورہ ناس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم سورہ ناس کے اندر فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ Say I seek refuge with the Lord of mankind۔
اللہ ہمارا کیا ہے؟ لارڈ ہے. اور ہم اللہ سے کیا مانگنی ہے؟ ریفیوج. ریفیوج کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ پناہ کو. بھئی بادل برس رہے تھے، بارشیں ہو رہی تھیں، میں روڈ پہ پھنسا ہوا تھا، کسی نے کہا میرے گھر میں پناہ لے لو، میرے گھر میں آؤ، چھپ جاؤ، بادل سے، بارش سے، طوفان سے بچنے کے لیے میرے گھر میں آ جاؤ، تو اس نے مجھے ریفیوج دے دیا. تو اللہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ پناہ دے رہا ہے. دس از دا فیور آف اللہ، کہ اللہ کہہ رہے ہیں آؤ اللہ کی پناہ میں، جو لارڈ بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، تمہارا کنگ بھی ہے، تمہارا گاڈ بھی ہے. تو ایسے ایسے یونیک یونیک ایٹریبیوٹس اللہ کے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کہ تمہارا خدا بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، تمہارا کنگ بھی ہے، تو کنگ کی پناہ میں آنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی میری انا کو ٹھیس تھوڑی پہنچ جائے گی. سمجھ نہیں بات؟ کوئی میری انا کو ٹھیس نہیں پہنچ جائے گی، کوئی مجھ سے کمتر تھوڑی ہے. وہ ہر شے سے بالا تر ہے، وہ ہر چیز سے بڑا ہے، وہ کنگ ہے، وہ رب ہے، وہ لارڈ ہے. ہی از ملک الناس، الہ الناس. سمجھ نہیں بات؟ دا مالک. ٹھیک ہے. تو بیٹا ہم نے ایک فیور تو مل گیا ہمیں یہاں کہ اللہ ہمیں پناہ دے رہا ہے. تو بدلے میں اللہ ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے؟ کہ تم پناہ مانگو بھی تو اللہ سے، اللہ کی پناہ میں رہنا بھی تو چاہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پناہ میں رہنا ہے تو ہر نماز کے بعد سورہ ناس، سورہ فلق پڑھو. اب نہ تم نماز پڑھ رہے ہو، نہ تم سورہ ناس پڑھ رہے ہو، نہ تم سورہ فلق پڑھ رہے ہو، تو پھر اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہو کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں اٹھا رہے. اللہ نے جو تمہارا فیور کیا وہ اس میں بدلے میں اللہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ تم سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھو. نماز کے بعد تم نہ نماز پڑھو، نہ فاتحہ پڑھو، نہ فلق پڑھ رہے ہو، تو پھر اللہ ناراض ہوگا؟ بالکل ہوگا. سمجھ نہیں بات؟ بالکل ہوگا. تو اللہ جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے، جو تمہاری ڈیوٹی ہے، تم اس کو پورا ہی نہیں کر رہے. سمجھ نہیں بات؟ اب اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ پناہ تو آپ دے رہے ہیں، لیکن سر طوفان آتا ہے تو پناہ کی ضرورت ہے نا. تو سر دنیا میں ایسا کون سا طوفان ہے جس سے ہم ہارم ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں؟ میں نے کہا بالکل ہے، ایسا ایسا خطرناک طوفان ہے. کس فارم میں نے کہا مسچیف کی فارم میں. مسچیف کس کی؟ whisperers who whispers into the heart of mankind. بھائی سب سے پہلے تو ایک خناس ہے جو تمہارے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. کبھی یہ دل تو نہیں چاہتا کہ یار آج اٹھوں اور 4-6 رکعت ایکسٹرا نفلیں پڑھ لوں. ہمیشہ دل میں یہی آتا ہے کہ یار آج نماز چھوڑ دیتا ہوں، بڑا تھکا ہوا ہوں. سمجھ نہیں بات؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں ایک خناس ہے، من شر الوسواس الخناس، جو کہ ہمارے دل میں وسوسے پیدا کر رہا ہے کہ یار برا کام کر دو. سمجھ بات؟ چھوڑ دو اچھا کام، آج کچھ نہیں ہوتا، آج تھوڑی سی ڈھر ڈرامی کر لو. سمجھ بات؟ آج تھوڑا سا ایکسٹرا سو جاؤ، آج چھٹی کر لو، آج ہوم ورک چھوڑ دو. یہ تو ہمیشہ دل چاہے، کبھی بھی یہ دل نہیں چاہے گا کہ یار تھوڑا سا ایکسٹرا کام کر لو. کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں. یہ اسی سے تو بچنا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے پڑے گی. اللہ سے پناہ، بھائی اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا. سمجھ نہیں بات؟ اللہ سے مانگنا پڑے گا، یا اللہ پلیز، یہ جو دل ہے نا، یا اللہ یہ ہمیشہ برے کام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے. یا اللہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یار کوئی اچھی چیز چھوڑ دو، کوئی گندی چیز کر لو، کوئی گندا کام کر لو، کوئی گندی بات کر لو، کوئی برائی کر لو. یا اللہ اس دل کی سنیں گے تو برباد ہو جائیں گے، کیونکہ دل میں تو خناس ہے، دل میں تو شیطان ہے. تو اللہ پلیز مجھے بچا لیں، اللہ پلیز اپنی پناہ میں بلا لیں. سنیں بات؟ صرف اللہ مجھے آپ کی پناہ چاہیے، کیونکہ آپ ہی کنگ ہیں، آپ ہی گاڈ ہیں، آپ ہی لارڈ ہیں. تو آپ ہی بچا سکتے ہیں، اور تو دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. کیونکہ یہ جو خناس ہے یہ صرف دل میں نہیں ہے، یہ دنیا میں بھی ایگزسٹ کر رہا ہے امنگ جنس. یہ شیطانی قوتیں ہیں جو ارد گرد سے آپ کو اثر کر رہی ہوتی ہیں، کبھی جادو کی فارم میں، کبھی جنات کی فارم میں، کبھی نظر کی فارم میں. تو یہ اسپرچول چیز ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کیا ہے امنگ جن اینڈ امنگ مین کائنڈ. سر انسان بھی انسان کا دشمن ہے، انسان بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے دل میں غلط خیالات پیدا کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا وہ دوست ہے، ارے وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے. وہ خناس کا ایک روپ ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار آج جو سگریٹ پیتے ہیں ساتھ میں، وہ دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے جو کہتے ہیں یار یہ نیا ویپ کا فلیور ٹرائی کر لو. یہ خناس ہے بیٹا. اسی سے تو بچنا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے آپ پہ سیلف کنٹرول کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے سورہ ناس. اور بیٹا یہ جو جنات ہیں، یہ جنات جو ایگزسٹ کرتے ہیں
یہ جو کالا جادو ہے، سفلی علم، سفید علم، یہ سارا کالا علم، یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس اور سورہ فلق نازل کی تھی، لیکن میں کیونکہ ہمارے سلیبس میں سورہ ناس ہے تو پرٹیکولرلی سورہ ناس کی بات کر رہا ہوں. سمجھا یہ بات؟ بیسیکلی سورہ ناس کب نازل ہوئی تھی؟ سورہ ناس نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کالا جادو کروا دیا تھا لابد بن اسام نے، جو کہ ایک یہودی سرونٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس کے توڑ کے لیے سورہ ناس اور سورہ فلق نازل ہوئی تھی. سمجھیں بات؟ تو اللہ نے کیا فیور دے دیا؟ اللہ نے کہا کہ بھائی میں تمہارا الٹیمیٹ پروٹیکٹر ہوں، یہ صورت دے دی، انجوائے کرو. اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہو اور ہر نماز کے بعد سورہ ناس سورہ فلق پڑھ رہے ہو. سورہ ناس کے اوپر فوکس کروں گا کیونکہ سلیبس میں سورہ ناس پڑھ رہے ہو، تو اب اللہ کی پروٹیکشن میں آ گئے ہو، اب ٹینشن کی بات نہیں ہے. اب چاہے جنات ہوں، اب چاہے برے انسان ہوں، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب تک اللہ نہ چاہے اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سمجھ بات؟ اور اللہ نے کہہ دیا اس صورت میں گائیڈنس بھی دے دی کہ دیکھو اگر کوئی مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس کو پناہ دوں گا. اللہ نے اس صورت میں بتا دیا کہ میں ہی کنگ ہوں، میں ہی گاڈ ہوں، میں ہی لارڈ ہوں، تو آ جاؤ میری پناہ میں. تو یہ تو اللہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں ہم پہ کہ ہمیں اللہ گائیڈنس دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو جنات ہے نا، یہ جو خناس ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ، تو آ جاؤ. اب فار ایگزامپل سوچو میں راستے میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، میں کدھر کھڑا ہوں؟ راستے میں. آپ جا رہے ہو، میں نے کہا یار آگے رک جاؤ آگے چور ڈکیتے ہیں، تو آ جاؤ میری پناہ میں. سمجھ بات؟ تو میں نے یہاں پہ آپ کو دو فیورز کی. ایک فیور کیا کیا؟ میں نے آپ کو گائیڈنس دی کہ آگے چور ڈکیتے ہیں، آگے مت جانا. یہ میرا احسان ہے آپ کے اوپر پہلا. پھر دوسرا احسان میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا آ جاؤ میری پناہ میں، آ جاؤ میرے گھر پہ آ کے بیٹھ جاؤ. سمجھ بات؟ آگے نہیں جانا. تو اللہ نے پہلا تم پہ فیور کیا کیا؟ اللہ نے تمہیں کہا کہ دیکھو یہ جو خناس ہے نا، یہ تمہارے دل میں وسوسے پیدا کرے گا. یہ جو جنات ہے تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ جو کچھ انسان ہے یہ بھی تمہارے لیے ہارمفل ہو سکتے ہیں. اور دوسرا فیور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ پھر میری پروٹیکشن میں آ جاؤ، میں پروٹیکٹر بن جاتا ہوں تمہارا، میں تمہارا ریفیوج بن جاتا ہوں ان جنات سے یا انسانوں سے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب بدلے میں اللہ ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے؟ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ سے پروٹیکشن مانگو تو نا. اب اللہ آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہے، لیکن آپ مدد ہی نہیں مانگ رہے اللہ سے. آپ نہ نماز پڑھ رہے ہو، نہ سورہ ناس پڑھ رہے ہو، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ کیسے؟ تو آپ اپنی گاڈ کی ایکسپیکٹیشن کو ہی نہیں پوری کرے، اپنی ڈیوٹیز ہی نہیں پوری کرے. دوسری بات بیٹا، یو شوڈ اوائڈ فالنگ انٹو مس گائیڈنس فرام ایول انفلوئنسز. بھائی تمہیں پتہ ہے کہ یار یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، پھر بھی تم ان کی باتوں میں آ رہے ہو، پھر بھی تم کہہ رہے ہو یار ٹرائی تو کر کے دیکھتا ہوں، یار یہ سگریٹ ہوتی کیسی ہے، ٹرائی تو کر. یار ایک بار سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک بار سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، یہ ایک بار ویپ پینے سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ ایک بار غلط کام کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. تمہیں پتا تھا کہ وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں، تمہیں غلط طرف لے جا رہے ہیں، پھر بھی تم جا رہے ہو. تو تم نے اپنی ڈیوٹیز پہ کمپرومائز کر دیا. اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ نفس پہ تمہارا اپنا قابو ہے، اللہ تمہیں راستہ دکھائے گا، اللہ تمہیں پناہ دے گا، لیکن جانا تمہیں خود ہے. سمجھ نہیں بات؟ اللہ تمہیں وارن کرے گا، دیکھو بھائی آگے نہیں جانا. اللہ تمہیں آپشن دے گا، دیکھو تم میری پناہ میں بھی آ سکتے ہو، لیکن اب تم خود چوز کرو. نہیں میں تو جاؤں گا ڈکیت سے ملاقات کرنے اور اپنا موبائل چھنواؤں گا. تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اللہ نے تمہیں فری ول دی. اللہ نے کہا میں تمہیں گائیڈنس بھی دے رہا ہوں کہ آگے شیطان ہے، آگے نقصان ہے، چاہے جنات کی فارم میں یا انسان کی فارم میں. اور میں تمہیں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میری پناہ میں رہو گے تو فائدہ، اور میں پناہ بھی فل دوں گا کیونکہ میں ہی ماسٹر ہوں. یہ پورا سسٹم میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے. بٹ you should follow the guidance, you should trust the guidance of Allah, and you should put faith in God and follow his guidance. اب تمہارا جب تم نے مان لیا نا کہ اللہ ریفیوج ہے، تو پھر اس پہ یقین بھی کرنا ہے. بھائی میں نے مان لیا ہے کہ اللہ ہی بچائے گا. سمجھ بات؟ جیسے ہمارے فلسطینی بھائیوں نے مان لیا ہے کہ اب اللہ ہی بچائے گا. وہ اللہ کی راہ میں ایک مضبوط دیوار کے طریقے سے کھڑے ہیں دشمنوں کے سامنے. انہوں نے کہا ادھر گولی کھا لیں گے لیکن ڈریں گے نہیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے، اللہ ہی ہے جو جان دینے والا ہے، اللہ ہی ہے جو ہر شے پہ قادر ہے. اللہ چاہے گا تو سینے میں گولی لگے گی، مر جاؤں گا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. سمجھ بات؟ دس شوڈ بی دا ایمان کہ وین یو ہیو ٹرسٹڈ اللہ ایز دا ریفیوج، تو پھر سیدھی راہ پہ تم چلنے سے ڈرو گے نہیں.
کہ یار یہ باس نوکری سے نہ نکال دے اگر میں نے اس کی غلط بات نہیں سنی، یار یہ میرا رسک میں کمی نہ آ جائے اگر میں نے سچ بول دیا تو یا جھوٹ نہ بولا تو یہ چیزیں ڈرنی ہوں گی. پھر تم کہو گے جو ہے اللہ نے کرنا ہے اللہ کرے گا، پھر تم اسٹرانگلی ڈٹے رہو گے. اگر تم اپنے کام میں سنسیئر ہو اور اللہ کی راہ پہ مضبوط ہو، then put your faith in Allah. Don't worry about the consequence. Whatever may be. یہ میں آپ کو زندگی کا لیسن دے رہا ہوں. Whatever may happen. May happen. ہوتا ہے جو ہونے دو یار. شارٹ ٹرم نقصان ہوگا. کہیں جاب سے چھوٹی موٹی جاب سے نکالے جاؤ گے. کوئی ٹیسٹ میں کم نمبر آ جائیں گے، چیٹنگ نہیں کرو گے. کوئی امی 2 تھپڑ لگا دیں گی. کوئی ٹیچر 2 باتیں سنا دے گا. اللہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. کسی کو بھی آئی ریپیٹ کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا بیٹا. آئی ہوپ دیٹس کلیئر بیٹا. یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے بتانی ہیں. اچھا اس سوال کے اندر جب آپ بیٹا یہ ساری چیزیں ڈسکرائب کرو گے، یو شوڈ کراس ریفرنسز میں. یو شوڈ ناٹ اونلی گیو دا ریفرنس آف سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ الالق، نہ صرف ان کی آیات کوٹ کرنا بلکہ اس کو کمپیئر کرنا سملر ٹیچنگ سے. کس سے؟ سملر ٹیچنگ سے. کس سے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو سورہ فاتحہ میں بتائی تھی. ابھی میں نے آپ کو یہ ڈاکیومنٹ دکھایا تھا نا. انشاءاللہ کل آپ جب آپ آئیں گے کلاس کے اندر تو میں آپ کو یہ والا دونوں ڈاکیومنٹس دے دوں گا ان دا پرنٹڈ فارم. ٹھیک ہے؟ اور جو بچے آن لائن کے وہ مجھ سے آن لائن لے لے گا یہ. ٹھیک ہے؟ تو دیکھو میں نے یہاں پہ سملر ریفرنس سے کمپیئر کیا ہوا ہے نا سورہ انعام سے، سورہ زمر سے. تو آپ بھی ویر ایور پاسبل کچھ ریفرنسز دے گا تاکہ آپ کے آنسر کے اندر مضبوطی ہے. I hope that's clear. میں ابھی ریکارڈنگ سٹاپ کر رہا ہوں and I'll take your questions now. Now بیٹا quickly moving to the B part of this question. بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ What do Muslims have to consider when looking after the environment? بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں responsibilities دی ہیں that ہمیں ان blessings کا خیال رکھنا ہے. This is the responsibilities for God. Humans are the steward of the earth and must reflect on the impact of their action. ٹھیک ہے بھائی، زمین کا خیال رکھنا ہے، پولوشن کا خیال رکھنا ہے، گاربیج نہیں پھینکنا، لٹر نہیں پھینکنا، یہ سب ہم نے کرنا ہے. اینڈ صرف دنیا کی یعنی کہ فزیکل انوائرمنٹ کا خیال نہیں رکھنا بٹ آل دا کریچرز کا خیال رکھنا ہے جس میں ہیومنز ہیں، اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں، جن کو ہمیں فوڈ پرووائڈ کرنا ہے، شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے اور ان کی ویل بینگ کو انشور کرنا ہے. پھر بیٹا ہمیں نہ صرف ان کا بلکہ ہمیں مینٹین کرنا ہے لینڈ کو. ہمیں اپنی سراؤنڈنگس کو کلین رکھنا ہے، فوڈ کو ریسپانسبلی یوز کرنا ہے، گرو کرنا ہے، ایتھیکل ویز آف فارمنگ استعمال کرنی. یہ نہیں کہ ہم انسسٹینیبل یوز آف فارمنگ کر رہے ہوں، جیسے آج ہی سب کچھ گرو کر لوں اور زمین کو بے شک ایگزاسٹ ہونے دو. ایسا کام نہیں کرنا. ہمیں ریڈیوس کرنا ہے، ریسائکل کرنا ہے، ری یوز کرنا ہے، منیمائز کرنا ہے ویسٹ کو. یہ ساری چیزیں آپ نے یہ بھی جی یہ بالکل یہ بھی ہوم ورک ہے. بی پارٹ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. سمجھ نہیں بات؟ تو بیٹا یہ اے اور بی پارٹ آپ کا ہوم ورک ہے. اللہ ان ہمسیلف کے کوشچن میں آپ کو پہلے ہی دے چکا ہوں اور اب میں نے آپ کو دوسرا دے دیا Allah's relationship with the created world کے سوالات. اس کو میں ریکارڈنگ کی فارم میں بھی آپ کو اپلوڈ کر دوں گا تو آپ اس کو بعد میں بھی ریڈ کر سکتے ہیں اور یہ ڈاکیومنٹ تو آلریڈی آپ کی ڈرائیو میں موجود ہے. تو بیٹا اس کلاس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر اور امید ہے کہ آپ لوگ نیکسٹ کلاس میں ہوم ورک کے ساتھ آئیں گے.